نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. شوال المکرم اسلامی سال کے 10ویں مہینے کا نام ہے. اس کو شوال اس لیے کہتے ہیں کیونکہ شوال کا معنی ہے اونٹنی کا دم اٹھانا، یعنی سفر کے لیے تیار ہو جانا. اس مہینے میں عرب لوگ سیر و سیاحت اور شکار کھیلنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام شوال رکھا گیا تھا. اور ہمارے لیے اس مہینے میں یہ خاص بات ہے کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو مسلمانوں کا سب سے زیادہ خوشی کا دن کا آغاز ہوتا ہے، یعنی عید الفطر اس مہینے کی پہلی تاریخ میں ہوتی ہے. اور یکم شوال یعنی شوال کی جو پہلی تاریخ کو یوم الرحمہ یعنی رحم والا دن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ پاک اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتے ہیں. سنن بیہقی حدیث نمبر 3526 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ عید کے دن اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتے ہیں جنہوں نے روزے رکھے اور پھر وہ عیدگاہ کی طرف اللہ پاک کا حکم پورا کرنے اور دعائیں مانگنے نکلتے ہیں. اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے اپنا فرض پورا کیا تو میں بھی انہیں پورا پورا اجر دوں گا، ان کی دعائیں قبول کروں گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر کے ہر گناہ کے بدلے نیکیاں لکھ دوں گا. اور پھر مسلمان اس حال میں عیدگاہ سے واپس ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما چکے ہوتے ہیں اور ان کے گناہوں کے بدلے نیکیاں عطا فرما چکے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یوم الفطر میں اللہ پاک کی خاص رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اللہ پاک بہت خوش اور راضی ہوتے ہیں. یہ اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے. فضائل ایام الشہور غنیت الطالبین مکاشفۃ القلوب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسی دن اللہ پاک نے جنت پیدا فرمائی تھی. اسی دن اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب فرمایا تھا. اسی دن اللہ پاک نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا الہام کیا تھا. اور اسی دن فرعون کے جادوگروں نے توبہ کی تھی. مکاشفۃ القلوب میں حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہر عید کے دن ابلیس چلا چلا کر روتا ہے. دوسرے شیاطین بھی اس کے پاس جمع ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے ہمارے سردار آپ کیوں ناراض ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے اس دن میں یعنی عید الفطر کے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے. اب تم پر بھی لازم ہے کہ انہیں شہوات اور لذات میں ڈال کر غافل کر دو. اب دیکھیے کتنا بڑا خوشی کا دن ہے نا یہ، جس میں اللہ پاک بھی راضی ہیں، بندوں کے گناہوں کو معاف بھی کر دیا گیا ہے. مگر ہمارا دشمن یعنی ابلیس لعین ہمیں اللہ پاک کی نافرمانی کے کاموں میں لگانے کی پہلے سے زیادہ کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے. مگر اللہ پاک کے وہ بندے جو اللہ پاک کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ذکر و اذکار اور دعاؤں سے اپنا حصار بنائے رکھتے ہیں اور اللہ پاک کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، ان پر ابلیس کا یہ وار نہیں چلتا اور انسان کو پہلے سے بھی زیادہ بلند مقام حاصل ہو جاتا ہے. اس مہینے کی ایک اور بڑی فضیلت اس مہینے میں 6 روزے رکھنا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2815 میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کانا کصیام الدہر، یعنی جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں بھی 6 روزے رکھے تو وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے کی طرح ہوگا. رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے اللہ پاک سے اور اللہ پاک کے ہر حکم سے محبت کی دلیل ہے. کیونکہ جب اللہ پاک نے رمضان میں روزے رکھنے کا حکم فرمایا تو اللہ کے بندے فوراً اطاعت کرنے کے لیے راضی ہو گئے. اس کے بعد پھر جب اللہ پاک نے
جب رمضان گزر گیا تو بھی روزوں سے محبت کا اظہار کرتا رہا اور اللہ پاک کو یہ بتایا کہ اے اللہ میں روزوں سے تنگ نہیں تھا، اللہ پاک دیکھیں اب رمضان چلا گیا ہے مگر مجھے روزوں سے اب بھی محبت ہے، میں آپ جل شانہ کی محبت میں اب بھی بھوکا پیاسا رہ سکتا ہوں، اپنی خواہشات پر کنٹرول کر سکتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے اسے سارا سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ تو علماء نے اس کی کچھ وجوہات بیان کی ہیں کہ کیوں 6 روزے اور رمضان کے روزے رکھنے سے سارا سال کا ثواب کیوں ملتا ہے۔ جیسے کہ سورہ انعام آیت نمبر 160 میں اللہ پاک فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملے گا، یعنی اللہ پاک ایک نیکی کے بدلے انسان کی 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، یعنی ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور جب ہم رمضان کے 30 دن کے روزے رکھتے ہیں تو اللہ پاک اس کا ثواب 300 دنوں کا لکھ دیتے ہیں، اور اسلامی سال میں 360 دن ہوتے ہیں، اور پھر جب ہم شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں تو ان 6 روزوں کا ثواب اللہ پاک 60 روزوں کے برابر لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح سے رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھنے سے اللہ پاک پورے 360 دن روزے رکھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں، یعنی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے پورے سال روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ اب شوال کے 6 روزوں کے متعلق لوگوں کے کچھ سوالات ہوتے ہیں۔ مثلا لوگ پوچھتے ہیں کہ 6 روزے کیسے رکھیں اور کب رکھیں؟ کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ عید کے دوسرے دن سے مسلسل 6 روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن ایک روزہ رکھ لو، پھر چاہے باقی کبھی بھی کسی بھی مہینے رکھ لو تو ثواب شوال میں روزے رکھنے کا ملتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ 6 روزے ایک ساتھ مسلسل رکھنے ہوتے ہیں، مگر ان روزوں کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ شوال کی یکم کو تو عید الفطر ہوتی ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، جیسے کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2730 میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور عید النحر یعنی قربانی کی عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد 2 تاریخ سے شوال کے 30 تاریخ تک جب مرضی روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں اکٹھے سارے روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، جس ترتیب سے چاہے روزے رکھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 2801 میں حضرت معاذہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے میں 3 دن نفل روزے رکھا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہاں، پھر معاذہ فرماتی ہیں کہ پھر ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینے کے کون سے دنوں میں روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزوں کے لیے کسی خاص دنوں کا انتخاب نہیں کرتے تھے، بلکہ جس دن چاہتے روزہ رکھ لیتے تھے، کوئی خاص دن روزے کے لیے مخصوص نہ کرتے تھے، یعنی مہینے کے دنوں میں سے جس دن دل چاہے روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہمیں روزے رکھنے کے مختلف طریقے بھی بتائے گئے ہیں جس سے روزہ رکھنا زیادہ افضل ہوتا ہے، جیسے ایام بیز یعنی ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، اسی طرح سے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا وغیرہ، جیسے سنن ترمذی حدیث نمبر 750 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عمل پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ انسان کے جو بھی اعمال ہوتے ہیں وہ صبح اور شام فرشتے اوپر آسمان پر لے کر جاتے ہیں، اور پھر ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ پاک کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2454 میں
حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھوں اور ان کی ابتدا پیر یا جمعرات سے کروں. یعنی اگر ہم روزہ پیر سے شروع کریں گے تو منگل اور بدھ، اور اگر جمعرات سے روزہ رکھنا شروع کریں گے تو پھر جمعہ اور ہفتہ روزہ رکھنے سے 3 دن روزہ رکھا جائے گا. ان احادیث مبارکہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کسی بھی طریقے اور کسی بھی وقت مہینے میں رکھے جا سکتے ہیں. اس طریقے سے شوال کے مہینے میں اگر روزے رکھیں گے تو ثواب سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اور زیادہ ملے گا، اور سارے شوال میں روزے رکھنے کا ثواب بھی مل جائے گا. اسی طرح شوال کے مہینے میں روزے رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس مہینے میں رمضان کی تھوڑی عادت بنی ہوتی ہے، اور جس کے رمضان میں کوئی روزہ رہ گیا ہو کسی بیماری یا کسی اور وجہ سے، تو وہ اس مہینے 6 روزے رکھ کر رمضان کا نقصان جلد از جلد پورا کر سکتا ہے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی ہوگی کہ قضا روزے رکھنے میں نیت قضا روزوں کی ہی کرنی ہوگی، نفل کی نیت نہیں کی جائے گی، لیکن ثواب جو ہوگا وہ شوال میں روزے رکھنے کا ہی ملے گا، اور قضا روزے بھی پورے ہو جائیں گے. فرض روزوں کی قضا کا ثواب نوافل سے زیادہ ملتا ہے. اس شہر الرحمہ، شہر الفطر میں اللہ پاک کی خاص رحمت اور مغفرت اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لیجئے. اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائیں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیے اور اپنی رضا والے کام ہم سے کروائیے. آمین یا رب العالمین. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام